وہ شخص عروج، محبت، زوال، نفرت اور شہرت ہر چیز میں عروج کی بلندیوں کو پہنچ چکا ہے۔ عمران احمد خان نیازی امر ہو چکا ہے۔ میں پاکستانی ہوں، میں عمران احمد خان نیازی ہوں۔ جی، یہ الفاظ سے پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ طیبہ راجہ کے جو اس وقت پابند سلاسل ہیں۔ جی ہاں ناظرین، صنم جاوید، خدیجہ شاہ کے بعد اب طیبہ راجہ بھی جیل سے بول پڑی ہیں۔ ان کا عمران احمد خان نیازی کے ساتھ ان کو کیا پیغام تھا وہ بھی بتائیں گے۔ دوسرا جو سب سے بڑی بریکنگ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پہلے انٹرویوز شروع ہوئے، لیکن اب پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف انٹرویوز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ کل رات سابق ایس ایس پی سندھ پولیس رو انوار، جو انکاؤنٹر اسپیشلسٹ سمجھے جاتے تھے کراچی میں، سندھ میں خاص طور پر، ان کا ایک سما نیوز پہ کرن ناز صاحبہ کے ساتھ انٹرویو ہوا ہے۔ انہوں نے وہاں پہ سنسنی خیز انکشافات کی ہیں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو صاحب، ان کی جانب سے ایک دھواں دھار خطابات کا سلسلہ شروع تھا اور وہ کھل کر بولنا شروع ہوئے تھے۔ تو اب ان کو بھی تھوڑا رگڑا لگانے کے لیے انٹرویوز کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ اور ایک خبر یہ ہے کہ خدیجہ شاہ صاحبہ کی جو نظر بندی تھی، اس نظر بندی کو جو پنجاب پولیس ہے انہوں نے وہ احکامات واپس، بلکہ پنجاب حکومت نے احکامات واپس لیے، لیکن خدیجہ شاہ کو پھر بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ گرفتار کون کر کے گئے ہیں، کیوں لے کے گئے ہیں، کس کیس میں لے کے گئے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ طیبہ راجہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک پولیٹیکل جو سوشل میڈیا ٹیم تھی یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوتی ہیں، طیبہ راجہ وہ ایکٹیوسٹ تھی۔ طیبہ راجہ اتنے خبروں میں نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ اتنی پاپولر، شاید وہاں ایکٹیوسٹ تھی لیکن اس کو اتنی پاپولیرٹی نہیں ملی۔ لیکن اس کے بنسبت صنم جاوید یا خدیجہ شاہ کو دیکھیں تو وہ اگر جیل میں ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، ان کے سپورٹرز، قیادت، ان دونوں کے حوالے سے ان کے پیغامات موصول ہوتے رہتے ہیں، یا سوشل میڈیا پہ اگر لگائیں تو زیادہ تر لگاتے ہیں طیبہ راجہ کی، لیکن زیادہ تر وہ دیکھا گیا ہے کہ وہ طیبہ راجہ کی بجائے صنم جاوید اور جو خدیجہ شاہ ہے ان کی زیادہ سپورٹ دیکھنے میں مل رہی ہے، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر ہوں، سپورٹر ہوں یا رہنما ہوں۔ لیکن طیبہ راجہ کے حوالے سے ابھی تک واضح میں نے اس طرح کا واضح بیان، جس طرح ایک فیور کی جاتی ہے، جس طرح طیبہ راجہ، صنم جاوید اور خدیجہ شاہ کی وہاں پہ ان کی حمایت کی جا رہی ہے یا ان کے لیے سمپتھی ہے، ویسے طیبہ راجہ کے لیے یہ میں رونگ بھی ہو سکتا ہوں، میں نے اتنا وہ مطلب مونیٹر نہیں کیا کہ ان کے حوالے سے سمپتھی زیادہ ہو۔ تو دوسری جو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ہیں، ان کے گھر والے یا ان کے جو والد صاحب ہیں یا جس طرح خدیجہ شاہ کے شوہر ہیں، وہ اس کیس کی پیروی بھی کر رہے ہیں اور وہ گائے بگائے میڈیا میں بھی آ جاتے ہیں، لیکن طیبہ راجہ کے حوالے سے ابھی تک کسی بھی قسم کے وہ ان کے جو گھر والے منظر عام پر نہیں ہے یا ان کے انٹرویوز نہیں ہوئے، یا ان کے گھر والوں کی بھی طرف سے بھی اس قسم کی کوئی بیان بازی یا ان کے بیانات یا انٹرویو بھی نہیں۔ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے یہ تو وہ بھی بتا سکتے ہیں، لیکن طیبہ راجہ نے ابھی پہلے صنم جاوید صاحبہ نے ایک ویڈیو بیان دیا تھا جیل سے، اب طیبہ راجہ نے بھی کل ایک جیل سے ان کا جو بیان ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے، جس میں وہ بتا رہی ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، اور وہ عمران احمد خان کی بلندیوں، عروج اور زوال کے حوالے سے بتا رہی تھی کہ وہ عمران خان اب امر ہو چکے ہیں، وہ شہرت کی بلندیوں کو پہنچ چکے ہیں، اور ہم پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے ساتھ ہیں۔ دوسری جو دھماکہ دار خبر ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہے۔ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ انٹرویوز، پریس کانفرنسز، ٹویٹ کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے خبریں آ رہی تھیں اور ان پہ الزامات لگائے جا رہے تھے، اور پریس کانفرنس کرا کے عمران خان کے کردار کشی کی جا رہی تھی، بشرا بی بی کے حوالے سے انٹرویوز آ رہے تھے۔ لیکن اب پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی جو سر اٹھانا شروع کیا تو اس کو کچلنے کے لیے ان کے حوالے سے بھی انٹرویوز اب لانچ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ ایک باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ سما نیوز پر اینکر پرسن کرن ناز نے سابق ایس ایس پی سندھ پولیس رو انوار کا ایک انٹرویو کیا ہے، جس میں انہوں نے سنسنی خیز انکشافات کی ہیں۔ یہ انٹرویو اس وقت پبلک کیا گیا ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اس وقت بلوچستان اور کے پی کے اور ملک بھر میں الیکشن کیمپین کے حوالے سے جلسے کر رہے ہیں، اور ان جلسوں میں وہ جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی چہیتی پارٹی سمجھی جا رہی ہے یا وہ لاڈلے سمجھے جا رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف پر
کھلی تنقید کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف وہ کہہ رہے ہیں کہ ریمنڈ کا وزیر اعظم ایک دفعہ پھر آ رہا ہے، پہلے 2-3 دفعہ آیا، اس نے کیا کر لیا، اب آ کے وہ کیا اکھاڑ لے گا۔ اس قسم کے ہارش بیانات ان کی جانب سے دیے گئے۔ اب ان کو چپ کروانے کے لیے بھی تو ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ کرنا تھا، تو پیپلز پارٹی آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری کو چپ کروانے کے لیے اب پیپلز پارٹی کے اگینسٹ انٹرویوز کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ رو انوار نے سنسنی خیز انکشافات کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ پچھلے 5 سالوں میں سندھ حکومت سے بنائی گئی سندھ جو حکومت تھی اس میں پیپلز پارٹی نے 700 ارب روپے کی کرپشن کی اور وہ بیرون ملک بھیجی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ اور تو اور بلاول ہاؤس میں جو بلاول بھٹو کی برتھ ڈے کا کیک جاتا تھا اس کی پیمنٹ بھی انلیگل اکاؤنٹ سے، جعلی اکاؤنٹ سے کی جاتی تھی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سندھ میں جو بھی غنڈہ گردی ہوتی ہے، جو بدماشی ہوتی ہے، اس ساری کے پیچھے پیپلز پارٹی ہے۔ زرداری وہاں پہ ایک آصف علی زرداری کے بارے میں کہنا تھا کہ انہوں نے وہاں پہ ایک بہت بڑا مافیا ہے اور اس پورے سسٹم کو جو آصف علی زرداری کنٹرول کر رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ 2008 اور 13 کے درمیان جب مراد علی شاہ کی بجائے کیم علی شاہ وزیر اعلیٰ تھے تب کچھ نہ کچھ حد تک بہتری تھی، لیکن جب مراد علی شاہ آئے تو اس نے سارا کچھ تہس نہس کر دیا۔ کرپشن، غنڈہ گردی، بدماشی، قبضہ مافیا سب کچھ عروج پر پہنچ گیا۔ رو انوار کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کی جائیدادیں بیرون ملک ہیں، دبئی، ترکی، لندن، اور اس کے علاوہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ بھی جائیدادیں ہیں۔ وہ فرما رہے تھے کہ اب تو انہوں نے چین بھی پیسہ بھیجنا شروع کر دیا ہے، اس وجہ سے کہ ان کا کہنا ہے پیپلز پارٹی کا کہ باقی جب ملکوں میں پیسے بھیجے جاتے ہیں تو وہاں پہ پوچھ گچھ زیادہ ہوتی ہے۔ اب چائنا میں پوچھ گچھ اتنی نہیں ہوگی تو وہ اب چائنا میں بھی پیسے بھیجنا شروع ہو گئے۔ اور سب سے بڑا جو انہوں نے انکشاف کیا وہ کہتے ہیں کہ اب انہوں نے سعودی عرب، مکہ مدینہ کے آس پاس بھی بلڈنگیں بنانا شروع کر دی ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ جو حاجی بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ جاتے ہیں، عمرے کے لیے لوگ جاتے ہیں فورن کنٹری سے، تو وہ وہاں پہ ان کو رہائش پرووائڈ کریں گے اور وہاں سے بھی ایک بہت بڑی رقم لیں گے کرائے کی مد میں۔ تو یہ انہوں نے رات بڑے سنسنی خیز انکشافات کیے ہیں۔ رو انوار کا کہنا تھا کہ لوگوں کے غریبوں کے جو پلاٹس ہیں وہاں پہ کراچی یا سندھ میں، ان پہ پلاٹوں پہ قبضے شروع کیے ہیں۔ بحریہ ٹون کے حوالے سے کہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی یہ ملی بھگت کی ہوئی ہے۔ انہوں نے کافی اچھی چترول کی ہے پیپلز پارٹی کی اور رگڑ کے رکھ دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس انٹرویو کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا رد عمل آتا ہے، کیا ان کی جانب سے جو بیانات کا سلسلہ تھا وہ تھمے گا یا وہ مزید ہارش ہو جائیں گے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ تیسری خبر یہ تھی کہ ختیجہ شاہ صاحبہ جو پاکستان پہ تحریک انصاف کی ایک جو ان کے ورکرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایکٹیوسٹ ہے، ان کی رہنما ہے۔ بہرحال ان کے جو ہسبینڈ تھے انہوں نے پچھلے دنوں جب لاہور ہائی کورٹ میں آئے تھے تو انہوں نے بیان دیا تھا کہ ختیجہ شاہ کا کسی بھی قسم کی کوئی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ختیجہ شاہ کی نظر بندی کے احکامات دیے گئے تھے پنجاب حکومت کی طرف سے 30 دن کے لیے، لیکن ختیجہ شاہ کی 30 دن کی نظر بندی کو اس کے ہسبینڈ نے چیلنج کیا ہوا تھا۔ بالآخر جو آج سماعت تھی لاہور ہائی کورٹ میں، اس میں جو پنجاب حکومت ہے انہوں نے وہ جو نظر بندی کے احکامات تھے وہ واپس لیے تھے۔ اب اس کے بعد نظر بندی ختم ہو جانی تھی، لیکن ہوا وہی جو دوسرے رہنماؤں، دوسرے کارکنان، دوسرے ورکرز کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ایک کیس میں بری ہوتے ہیں، دوسرے میں گرفتار کر لیے جاتے ہیں، دوسرے سے بری ہوتے ہیں، تیسرے میں، ایسے پورا پاکستان گھمایا جا رہا ہے۔ تو ختیجہ شاہ کے حوالے سے بھی کچھ ایسی خبر ہے کہ ان کو بھی اب جب احکامات واپس لیے ہیں اس کی نظر بندی کے تو کوئٹہ پولیس انہیں بلوچستان گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ ATC کی عدالت، انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 2 روزہ راہداری ریمانڈ پر ختیجہ شاہ صاحبہ کو بلوچستان پولیس کے حوالے کر دیا اور انہیں بلوچستان پولیس یہاں سے لے کر کوئٹہ روانہ ہو گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ان پر کون سا مقدمہ کا اندراج ہوتا ہے اور اس حوالے سے مزید کیا اپڈیٹس ہوں گی، آنے والا وقت بتائے گا۔ ابھی تک اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔